السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اب عمران خان ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکے ہیں۔ اب تو یہ بحث نہیں ہو رہی کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا یا نہیں، اب تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ خان اڈیالہ جیل کے بعد بنی گالا جائے گا یا ان کو پشاور بھیجا جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خان کی رہائی کو لے کر کچھ زیادہ خوش گمانی کا شکار ہیں، کل سے لے کر آج تک ہونے والی ڈیولپمنٹس کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھڑی کی سوئیاں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں خان کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اہم شخصیت کو پہلا بڑا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ گیم چینجر ڈیولپمنٹس ہیں جو چند گھنٹوں میں ہوئی ہیں۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ تو دو خبریں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے بعد کی صورتحال ہے، اور دوسری خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم شخصیت کو دیے جانے والے اس پہلے حکم کے حوالے سے جس نے باقاعدہ شہر اقتدار میں ہلچل مچائی ہے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا، اس مذاکرات کے پہلے دور کے بعد عمران خان کو پہلی سیٹنگ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ خان کو بتایا گیا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جب میں حکومت کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس نہ تو اختیار ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا۔ یہ چہرہ حکومت کا ہے، لیکن اس میں الفاظ، اس میں ڈیسیژن حکومت کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ خان کو یہ بریفنگ دی گئی کہ حکومت نے کیا مطالبہ کیا اور حکومت عمران خان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم خان وننگ پوزیشن پر آ چکا ہے، لہٰذا خان نے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کو سرے سے رد کر دیا۔ ایک خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں ڈسکس کی جا رہی ہے، تمام باخبر صحافی جو اسٹیبلشمنٹ یا خان کے قریب ہیں وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پچھلے 5-6 دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد باقاعدہ خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پچھلے 1.25 سال میں خان کے ترلے ہو رہے ہیں کہ آپ بنی گالا چلے جائیں۔ خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے لیے باقاعدہ درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ کل جو پہلی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اسحاق ڈار کی جانب سے، خود حکومت کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ خان کو بنی گالا منتقل کر دیں، اور صرف ایک مطالبہ کہ 26 نومبر والا جو بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرا جو سول نافرمانی کی کال دی ہوئی ہے وہ واپس لے لیں۔ عمران خان کو یہ دونوں مطالبے ایز اٹ از پی ٹی آئی کے لوگوں نے اڈیالہ جیل جا کر بتائے۔ خان نے دونوں مطالبات رد کر دیے۔ خان نے کہا کہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مان لیا جاتا تب تک حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ دیکھیں، خان 3.5 سال تک پاکستان کے سب سے بڑے آفس میں رہے ہیں، یعنی وہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہیں بخوبی پتہ ہے کہ بین الاقوامی سطح سے آنے والے پریشر پر حکومت پاکستان کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ یورپی یونین جس نے پاکستان کو جی ایل پی سٹیٹس دیا ہے، جو پاکستان کے ساتھ اربوں خربوں کی ٹریڈ کرتا ہے بغیر کسی ٹیکس کے، اگر یورپی یونین فوجی عدالتوں والے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے تو حکومت پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر برطانوی پارلیمنٹ نے اگر حکومت پاکستان کو لکھا، پھر پاکستان کا امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لکھ رہا ہے، ٹرمپ کا خصوصی ایلچی یہ کہہ رہا ہے کہ خان کو رہا کیا جائے، تو یہ جو تینوں اطراف سے حکومت پر، ریاست پر پریشر آ رہا ہے، اس کا اندازہ خان کو اچھے سے ہے کہ یہ کتنا سخت پریشر ہے، حکومت کے پاس کتنی سخت ہے اس پریشر کو برداشت کرنے کی۔ اس وجہ سے خان نے مذاکراتی کمیٹی جو خان سے ملنے گئی تھی اس کو کیٹاگوریکلی کہا کہ نہ تو ہم 26 نومبر والی رات جو پی ٹی آئی کے کارکنان پر آپریشن ہوا اس پر پیچھے ہٹیں گے، پھر فوجی عدالتوں والا فیصلہ جو پی ٹی آئی کے 25 لوگوں کے خلاف آیا اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، اور تیسرا معاملہ یہ سول نافرمانی کی کال، کسی صورت 1 انچ اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان یہ بھانپ چکے ہیں کہ گیم حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، خان ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا ہے۔ میں جو دوسری خبر آپ کو بتاؤں گا اسے سننے کے بعد تو یہ 100% طے ہو گیا ہے، یہ مور لگ چکی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے سب کچھ طے ہو جائے گا۔ اب تو یہ بحث نہیں ہے کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا، نہیں، اب تو بحث یہ ہے کہ خان کو بنی گالا بھیجا جائے یا پشاور منتقل کیا جائے، یعنی حکومت اس بات پر ترلوں پر آ چکی ہے عمران خان کے کہ آپ بنی گالا منتقل ہو جائیں یا اڈیالہ جیل سے پشاور چلے جائیں۔
اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ حکومت اگر یہ ترلے کر رہی ہے، میں جو بار بار کلیم کر رہا ہوں کہ حکومت خان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ انہیں اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کیا جائے، تو پھر رہائی میں رکاوٹ کیا ہے؟ خان کسی صورت بھی اس طرح بنی گالہ منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ خان چاہتے ہیں کہ القادری ٹرسٹ جو خان پر آخری مقدمہ ہے اس کا فیصلہ عدالت سنائے، عدالت سے خان کو ریلیف ملے، عدالت خان کی رہائی کا حکم دے اور خان وکٹری سائن بناتے ہوئے اڈیالہ جیل سے باہر آئیں۔ خان نے کل آنے والی مذاکراتی کمیٹی کو بھی یہ کہا کہ اگر حکومت اس بات پر رضامند ہو چکی ہے کہ مجھے بنی گالہ بھیجنا ہے تو خود آپ سمجھ لیں کہ حکومت پر کتنا دباؤ ہوگا، لہٰذا ہم نے کسی مذاکرات کے نتیجے میں بنی گالہ منتقل نہیں ہونا، ہم نے عدالتوں کے ذریعے دیے جانے والے فیصلوں کے بعد اڈیالہ جیل سے نکلنا ہے۔ یہ دو مختلف سرکمسٹانسز ہیں، یعنی ایک شخص جس نے 2.5 سال جیل کاٹی اور وہ جیل کاٹی جو پاکستان کے کبھی کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی، اور یہ کہتا ہے کہ میں اگلے 150 سال تک جیل کاٹنے کو تیار ہوں، تو اس کو کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ اسے اندازہ ہے کہ حکومت پھنس چکی ہے، وہ اس بات کو آبزرو کر چکا ہے کہ جو بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے اس کو مزید کئی دنوں تک حکومت برداشت نہیں کر سکے گی، بالآخر حکومت کو مجھے نکالنا پڑے گا۔ لہٰذا خان کی جانب سے اپنے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ہم ان تینوں چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عدالت میرے کیسز ختم کرے اور پھر اڈیالہ جیل سے میں باہر نکلوں۔ اگر میں حکومت کی بات مانتے ہوئے یا مذاکرات کے نتیجے میں بنی گالہ جاؤں گا تو پھر یہ معاملہ مختلف ہوگا۔ خان اس ٹائم ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ دوسری خبر یہ کہ کچھ دن پہلے نصرت جاوید نے یہ خبر دی تھی کہ سجاد برقی پی ٹی آئی کے امریکہ میں سرگرم رہنما، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ خبر جو ہے ویڈیو پیغام کے ذریعے سجاد برقی نے خود دی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی خبر کی تصدیق نصرت جاوید نے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اب سجاد برقی کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں جو خبر سامنے آئی اس نے ایک ہلچل مچائی ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس پورے نظام کی خوش گمانیوں نے انہیں مروایا ہے۔ یہ 8 فروری سے پہلے اس خوش گمانی میں تھے کہ لوگ خان کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر یہ خوش گمانی ختم ہوئی جب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پولنگ سٹیشن میں خان کو ووٹ ڈالنے نکلے۔ پھر ان کی یہ خوش گمانی تھی کہ خان کوئی کال کریں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے، عمران خان کی ہر کال پر لوگ نکلے، اظہار یکجہتی کیا، تو اس نظام کی خوش گمانیوں نے انہیں مروایا۔ اس دفعہ ان کی یہ خوش گمانی تھی کہ اول تو ٹرمپ صدر بنے گے نہیں، اگر امریکی عوام نے ٹرمپ کو صدر منتخب کر دیا تو ٹرمپ خان کی رہائی کے لیے اتنا پرسنل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو خبر اسلام آباد میں پچھلے چند گھنٹوں پہلے پہنچی، اس خبر نے کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ خبر یہ ہے کہ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ سجاد برقی نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان میں ہونے والی تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، جو کچھ خان کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اوورال صورتحال پر جب ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی تو اس ملاقات میں موجود تھے مارکو روبیو، یہ نامزد وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، جنہوں نے 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، یعنی نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کا سب سے اہم بندہ مارکو روبیو ہے۔ رچرڈ گرینل تو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ بھی وینزویلا اور نارتھ کوریا کا، اس کا ٹیکنیکلی پاکستان کے معاملات سے تعلق نہیں، بے شک وہ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن ٹرمپ نے اس کو وینزویلا کے لیے یو ایس اسپیشل ریپریزنٹیٹیو منتخب کیا ہے، جبکہ مارکو روبیو وہ نامزد وزیر خارجہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے اور آگے چلانے، اور تمام تر ملک بھر کی ڈیولپمنٹس انہی کے انڈر ہوں گی۔ اب یہ ملاقات جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سجاد برقی، عاطف خان اور دیگر لوگ موجود تھے، اس کے سامنے مارکو روبیو کو ٹرمپ نے کہا کہ آپ یو ایس ایمبیسی سے تمام تر تفصیلات لیں پچھلے 2 سال کی، اور وہ تمام تفصیلات اگلے چند گھنٹوں میں مجھے پہنچائی جائیں، یہ ٹرمپ کا پہلا حکم ہے۔ اب نصرت جاوید کی پہلی خبر سچ ہوئی کہ سجاد برقی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، پھر سجاد برقی کی اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی، نصرت جاوید خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مارکو روبیو کو یہ حکم دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا جائے۔ ظاہر ہے مارکو روبیو نے ابھی چارج تو نہیں سنبھالا، لیکن چارج سنبھالنا ہے، اس وجہ سے جو فون کال یو ایس ایمبیسی کو وہ کریں گے وہ لائٹ نہیں ہے۔ تو امریکہ باقاعدہ خان کی رہائی کے لیے پرسنل لیول پر کوششیں شروع کر چکا ہے۔ ابھی 20 جنوری میں کافی دن ہے، یہ صورتحال 20 جنوری کے بعد کیا ہوگی، اس کی شدت میں کیا اضافہ ہوگا، اب آپ خود اندازہ کر لیں۔
ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ خان کی رہائی 20 جنوری سے پہلے ہوگی۔ جو بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان طے ہونے ہیں، جو بھی بارگیننگ پوزیشنز پر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ماننا ہے، وہ 20 جنوری سے پہلے طے ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے خان کو رہا کیا جائے بغیر کسی پریشر کے۔ اب خان اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ جتنا دباؤ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پر پڑتا ہے، اتنی وننگ پوزیشن سے خان اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ پھر خان کو کسی ایسے زیر التوا کیس میں بلیک میل کر سکتی ہے۔ تو اس ٹائم خان کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگلے 20-25 دن تک یہ نظام اس پریشر کو تو برداشت کرے گا، اس کے بعد جب ٹرمپ آئے گا تو جو صورتحال ہوگی اس نظام کو جھکنا پڑے گا، اور خان کی رہائی، خان کے مطالبات یا خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہوں گے۔ سو خان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ ٹرمپ کا مارکیو روبیو کو پہلا دیا جانے والا حکم، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔